اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آخ آپ سب کو ماہ سیام مبارک، بارگاہ رسول اللہ میں درود شریف کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ سیدنا محمد مبارک وسلم۔ آج کی میری 11ویں حدیث ہے، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلمین۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلمین، یعنی کہ علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ بے شک بے شک بے شک بے شک علم ایک ایسی دولت ہے جو جس کے پاس ہوتی ہے بس اسی کی حد تک محفوظ رکھ سکتے ہیں، اسے کوئی چوری نہیں کر سکتا۔ ایک واقعی علم ایسی چیز ہے اور جس کو آپ کے ذریعے ہزاروں لاکھوں لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں۔ تو علم کا جاننا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ بے شک تو علم سے مراد کہ خالی صرف اسکولی کتابیں پڑھ لیں، انگلش پڑھ لیں، ہندی پڑھ لیں، یہ نہیں ہے۔ علم سے مراد ہر چیز کا علم ہونا، انسان کو ہر فیلڈ میں ہر چیز میں تھوڑی نہ تھوڑی معلومات ہونی چاہیے، میرا یہ ماننا ہے۔ کیونکہ علم ایسا ہے آدمی کو صحیح راہ دکھاتا ہے۔ یہ علم ہی ایسی چیز ہے جس کے ذریعے انسان دنیا فتح کر سکتا ہے۔ اگر آپ کی قابلیت دن بدن عروج پہ آتے گئی تو آپ کی شہرت، آپ کی مقبولیت بھی اسی طریقے سے دین اور دنیا دونوں جگہ مقبول ہوتی رہے گی۔ بہرحال آج کی حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جو ہے سو علم کا حاصل کرنا بے شک ہر مرد و عورت پر فرض ہے۔ تو جہاں تک ہو سکے زیادہ نہیں، روز ایک چیز سیکھیے اور اپنے بچوں کو بھی سکھائیے۔ جو اچھی چیز آپ کو معلوم ہو وہ اپنے اہل و عیال تک پہنچائیے۔ بے شک دیکھیے علم کا خزانہ کس طریقے سے آپ کے پاس جمع ہو جاتا ہے، اور یہ خزانہ ایسی چیز ہے نہ کوئی اسے چوری کر سکتا ہے نہ کوئی اسے توڑ سکتا ہے۔ تو بے شک علم کا جاننا ہر ایک پر فرض ہے۔ اب جیسا کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ اپنی دوسری بات پر آتے ہیں کہ ماہ سیام چل رہے ہیں، ماشاءاللہ اس کا ایک اشرا ہو چکا ہے، دوسرا اشرا سٹارٹ بھی ہو چکا ہے۔ میں آپ لوگوں سے ایک چھوٹی سی بات ڈسکس یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ لوگوں کے دماغ میں یہ بیٹھا ہوا ہے کہ بس 10 دن 5 دن 3 دن ہم ایک قرآن سن لیے، امام صاحب سنا دیے، تراویح ختم۔ ایسا کس نے بولا، کیوں بولا؟ آپ یہ جانیے کب بولا۔ بھائی دیکھیے رمضان میں ایک سنت موقدہ تراویح بھی ہے۔ تو میں جو دیکھ رہا ہوں کہ لوگ جو 3 دن کے سماعت قرآن تراویح میں سن لیے، ایک پوری قرآن، کوئی 10 دن میں سن لیا، کوئی 5 دن میں سن لیا، 6 دن میں سن لیا، بس یہ جان لیے کہ بس ایک قرآن سن لیا ہم فری ہو گئے۔ یہ بے شک غلط بات ہے۔ تراویح سنت موقدہ ہے، اور جس کی آپ کو پوچھے برابر اس کا آپ کو جواب دینا ہے۔ تو آپ سے یہ میری ادباً گزارش ہے کہ تراویحوں کو ترک مت کیجیے۔ بھلے آپ ایک قرآن سن لیے، تراویح جہاں پر سوا پارہ ہوتا ہے، ایک پارہ ہوتا ہے، یا آخر میں کہیں پر جو ہے سو علم ترا کے ساتھ سورے پڑھائے جاتے ہیں، وہاں پر اٹینڈ کریے۔ 20 منٹ 25 منٹ لگیں گے، تراویح پڑھ لیجیے، سنت موقدہ کی پوری پیروی ہو جائے گی۔ یہ نہ کہ جو ہے سو عشاء پڑھ کے یعنی اس کی چکر میں عشاء بھی گول کر دے رہے ہیں، شاپنگوں کو نکل جا رہے ہیں، ادھر ادھر جا رہے ہیں۔ بے شک کریے شاپنگ۔ میں تو اس سے پہلے بھی بولا کہ ماہ سیام کی شاپنگ تو شعبان کے مہینے میں ہی کر لینی چاہیے۔ یہ تو صرف عبادتوں کا مہینہ ہے۔ یہ دیکھیے کہ آپ کا ایک ایک سیکنڈ، ایک ایک منٹ، ایک ایک گھنٹہ کہاں خرچ ہو رہا، اس پر غور کیجیے آپ لوگ کہ آپ کا گھنٹہ کہاں خرچ ہو رہا۔ یہ نہیں کہ جو ٹھیٹھی ٹھاٹھا شاپنگوں میں، کھانے میں۔ بے شک اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ وہ عام دنوں کی بنسبت رمضان میں رزق کو بڑھا دیتا ہے۔ بے شک بے شک، مگر کیسے؟ بتائیے کیسے؟
تو اس کا صحیح ڈھنگ سے استعمال کیجیے، ماہ صیام کے پوری قدر کیجیے۔ یہ جانیے، یہ سوچ کے چلیے کہ 2022 میں ہم کو ماہ صیام ملا، 2023 میں ملے گا یا نہیں۔ کئی لوگ ارمان دل میں لے کے چلے گئے کہ ہم یہ رمضان میں ایسا کریں گے ویسا کریں گے، بس دل میں چلے گئے۔ ایسے کئی حادثات ہوئے، کئی ایسے واقعات پیش ہوئے کہ ان کو یہ رمضان نصیب نہیں ہوا، اور ہم کتنے خوش قسمت ہیں کہ ہم کو یہ رمضان نصیب ہوا۔ تو اس کا پورا اہتمام کیجیے، اور یہ جانیے کہ یہ مہینہ ہماری بخشش کا مہینہ ہے، ہم کو اپنے آپ کو بخشا لینے کا مہینہ ہے، ہمارے نیکیوں کے ذریعے، ہماری دعاؤں کے ذریعے، ہماری تلاوت قرآن کے ذریعے، ہمارے وظائف کے ذریعے، تہجد کی نماز پڑھ کر اللہ سے معافی مانگیے، دعا مانگیے، بے شک اللہ قبول کرنے والا ہے۔ تو اسے چھوڑ کر آپ ہو یا ہم ہو کہ ہم لوگ بس اب گھومنے پھرنے میں اپنا ٹائم ضائع کر رہے ہیں۔ دیکھیے، وقت کی قدر کیجیے، یہ وقت پھر آنے والا نہیں ہے۔ بولنے والے رہ جائیں گے، ہو سکتا ہے یہ بولنے والے بھی کل کو نہ رہیں، تاکید کرنے والے نہ رہیں۔ تو میں آپ لوگوں سے ادباً یہ گزارش کرتا ہوں کہ نمازوں کا، تراویحوں کا، ہر چیز کا استعمال برابر جو ہے سو اس کی پابندی کے ساتھ اس کو پورا کریے، باقی چیزیں باقی ٹائم میں کریے، سمجھے آپ۔ اور دوسری بات یہ کہنا ہے کہ میں نے پچھلے بھی ویڈیو میں کہا تھا کہ برابر مسکینوں کا خیال کریے، غریب لوگوں کا۔ یہ عید بے شک سب کی عید ہے، مگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے دینے والا بنایا، تو بس دینے والے بنیے، دل کھول کر، بڑھ چڑھ کر، آگے بڑھ کر جو ہے سو غریبوں کی مدد کریے۔ اللہ تعالیٰ برابر اس کا اجر دے گا، اور برابر آپ کو اس کا جو ہے سو فائدہ پہنچے گا، کیونکہ دیکھیے اللہ نے آپ کو دولت مند بنا کر بھیجایا۔ بے شک دولت مند ہے آپ کبھی بھی اپنی خواہش، اب کبھی بھی اپنی چاہت پوری کر لے سکتے۔ غریبوں کو تو یہ موقع ہے، ان کا حق ادا کریے، ان کو برابر جو ہے سو جتنا ہو سکے دل کھول کر دیجیے، زکوٰۃ نکالیے پوری جتنی بھی ہے، اور اپنے جو ہے سو اپنا زکوٰۃ فطرہ ہے، ہر وہ چیز، اور جتنے مساجدہ ہیں، مدارسے ہیں، ان میں ہاتھ کھول کر بالکل جو ہے سو بے لوث مدد کیجیے۔ دیکھیے حفاظ اکرام کی محنت دیکھیے، امام کی، مؤذن کی، سب کی دیکھیے محنت، دیکھیے آپ ان کا خیال کریے، مساجدوں کا خیال کریے، کیونکہ رمضان میں خرچے اخراجات اور بڑھ جاتے ہیں۔ میں کسی ایک پرٹیکولر چیز پہ پوائنٹ آؤٹ نہیں کر رہا ہوں، بس ایک عام بات کر رہا ہوں، میں بھی ایک عام آدمی ہوں۔ یہ نہیں کہ فلانی جگہ جا کر آپ دیجیے، یہ نہیں۔ کیا ہے بولے تو بس اللہ کی طرف دیکھیے، مساجد کی ذمہ داری ہماری ذمہ داری ہے، تو برابر آگے بڑھ چڑھ کر مساجدوں کی بھی برابر مدد کیجیے، برابر اللہ تعالیٰ اس کا اجر ہم سب کو دے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ خیر، السلام علیکم، جزاک اللہ۔